بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت پنجم، پانچواں قصہ۔ جالینوس ابلہِ را دید۔ جالینوس نے ایک بیوقوف کو دیکھا، دست در گریبان دانشمند زدہ، کہ وہ ایک عقل مند کے گریبان میں ہاتھ ڈالے و بے حرمتی ہمی گرد بے عزتی کر رہا تھا۔ تو جالینوس نے ایک بیوقوف کو دیکھا کہ وہ ایک عقل مند کے گریبان میں ہاتھ ڈالے بے عزتی کر رہا تھا۔ تو یہ جالینوس حکیم ہے، بہت بڑے حکماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ یونان کے رہنے والے تھے۔ یونانی جو طریقہ علاج ہے اس سلسلے میں بہت بڑے حکیم تھے۔ تو اور اس کے علاوہ انہوں نے ان سے بہت سارے حکمت کی باتیں، عقل مندی کی باتیں، دانائی کی باتیں ہی منقول ہے۔ تو طبیب بھی تھے، ڈاکٹر بھی تھے، اور حکیم بھی تھے، یعنی دانائی کی بات کرنے والے بھی تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، انہوں نے راستے میں دیکھا کہ ایک بیوقوف ہے جو ایک عقل مند کے گریبان میں ہاتھ ڈالے اس کی بے عزتی کر رہا ہے۔ تو ہوتا ہے نا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں تو اپنی عزت کا خیال کر کے وہاں سے سرک لیتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فریق کے اندر کچھ یعنی غصہ زیادہ ہی ہوتا ہے، تو سر عام راستے پہ لڑائی کرنے لگتے ہیں۔ تو یہاں بھی ایسا ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے جب ان لوگوں کو دیکھا کہ لڑائی کر رہے ہیں اس طرح، گفت اگر این دانا بودے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عقل مند ہوتا، کارے او بناداں، تو اس کا کام بیوقوفوں کے ساتھ بدی جاں نہ رسیدے، اس درجے تک نہ پہنچتا۔ تو یہ بدیجہ جو ہے نا، اس میں اشارہ ہے، یہ اصل میں تھا بئیں جا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس کا کام بیوقوفوں کے ساتھ اس درجے تک نہیں پہنچتا۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں لڑنے والوں میں سے ایک بیوقوف تھا اور ایک عقل مند تھا، یعنی پہلے سے معلوم ہوگا ان کو کہ یہ بیوقوف ہے، عقل مند ہے، مگر وہاں انہوں نے دیکھا کہ بیوقوف اور عقل مند دونوں جھگڑ رہے ہیں، دونوں لڑائی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جس کو عقل مند سمجھ رہا تھا یہ تو بیوقوف معلوم ہو رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ عقل مند ہوتا تو اس طرح اپنی بے عزتی نہیں کرواتا۔ بیوقوف تو بیوقوف ہی ہے، اس کو تو عزت اور ذلت سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر جو عقل مند ہے، اگر عقل مند ہوتا تو وہ جب دیکھتا کہ بیوقوفی وہ اتر آیا ہے تو وہاں سے اپنی عزت بچا کر سرک لیتا۔ اس کے بعد ہے شعر ہے کہ دو عاقل را نباشد کین و پیکار، دو عقل مندوں میں کینہ و لڑائی نہیں ہوتی، نہ دانائے ستیزد با سبکسار، اور نہ ایک عقل مند بیوقوف سے الجھتا ہے۔ اگر ناداں بوحشت سخت گوید، اگر بیوقوف جنون کی حالت میں سخت سست کہے، خرد مندش نبرمی دل بجوید، خرد مندش بنرمی دل بجوید، تو عقل مند نرمی سے دل جوئی کرے گا۔ دو صاحب دل نگہ دارند موئے، دو عقل مند آدمی ایک بال کی بھی حفاظت کریں گے، ہمیں دو سرکشے و آزرم جوئے۔ اسی طرح ایک سرکش اور ایک صلح پسند آدمی بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر لڑائی ہو نا اور لڑنے والے دو عقل مند ہوں، تو اس میں اگر ان کے پاس ایک بال بھی ہو نا جس کی حفاظت کرنی مقصود ہو، تو دونوں عقل مند ایسے طور پر لڑائی کریں گے کہ وہ بال محفوظ رہے، بال کو نقصان نہ پہنچے۔ اس طرح یعنی عقل مندوں کی لڑائی جو ہوتی ہے اس میں نقصان بہت کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر لڑنے والے میں سے ایک سرکش ہو اور ایک عقل مند ہو، تو عقل مند اپنے عقل مندی سے جس چیز کی حفاظت مقصود ہوتی ہے
اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سرکش تو یعنی بیوقوف تو بیوقوف ہی ہے، مگر عقلمند اگر عقلمند ہے تو وہ اپنی عزت اور جس چیز کی حفاظت مقصود ہو کرے گا اس کی۔ وگر در ہر دو جانب جاہلانند، اور اگر دونوں طرف جاہل ہیں، اگر زنجیر باشد بغسلانند، اگر زنجیر بھی ہوگی تو اس کو بھی توڑ ڈالیں گے۔ تو بیوقوفی کی لڑائی ایسی ہوتی ہے۔ بتر زانم کے خواہی گفت آنی، کہہ کہ اچھا یکیرا زشت کھوئے داد دشنام، یہ مشہور شعر ہے اور یہ باب اول کے اندر بھی آیا ہے، غالباً باب اول کے اندر آیا ہے کہ یکیرا زشت کھوئے داد دشنام، کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک بری خصلت والے نے گالی دی، تحمل کرد و گفت اے نیک فرجام، تو اس نے برداشت کیا اور کہا اے نیک بخت، نیک فرجام نیک بخت۔ بتر زانم کے خواہی گفت آنی، میں اس سے زیادہ برا ہوں جو تو کہے گا کہ دانم عیب من چو من ندانی، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا عیب، اس لیے کہ میں اپنے عیب کے بارے میں جتنا جانتا ہوں تو نہیں جانتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا ایک بیوقوف نے ایک عقلمند کو گالی دی، ظاہر سی بات گالی لی، اگر جس کو گالی دی گئی اگر وہ بیوقوف ہوتا تو فوراً اس کا گلا پکڑ کر یعنی لڑائی شروع ہو جاتی، مگر اس عقلمند آدمی نے اس بیوقوف کے اس گالی کا جواب بہت اچھے انداز میں دیا، اس کو برا بھلا نہیں کہا، اس کو مارا نہیں، اس کو کچھ نہیں کہا۔ عقلمند نے کہا کہ اے نیک بخت آدمی، تم مجھے گالی دے کر مجھے برا ثابت کرنا چاہتے ہو، میں بہت برا آدمی ہوں، مگر جتنا میں برا ہوں تم نہیں جانتے ہو، اس لیے کہ میرے اندر کتنی برائی ہے یہ میں سب سے زیادہ دنیا میں جاننے والا ہوں، اس لیے کہ میں بچپن سے لے کر اب تک میں نے جتنی برائی کی ہے، چھوٹی بڑی، خلوت میں جلوت میں تنہائی میں محفل میں دن میں رات میں، سب میں جانتا ہوں اپنی برائی کو۔ اور تو میرے ایک دو برائی جانتا ہوگا، تو نے کبھی دیکھا ہوگا میں نے چوری کیا ہے، کبھی کسی کو دیکھا ہوگا کہ میں نے کہیں کسی کو نقصان پہنچا ہے، ایک دو ہی میری برائی دیکھا ہوگا، اسی بنیاد پر تو مجھے گالی دے رہا ہے، لیکن میں تو اپنی برائی میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں اپنی برائی کو، تو مجھے جتنا نیچ ثابت کرنا چاہتا ہے میں اس سے بھی زیادہ نیچا ہوں۔ اس طرح اس حکمت کے ساتھ اس نے جواب دے کر اس لڑائی کو رفع دفع کر دیا۔ تو یہی عقلمند کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی عزت کا پاس کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، بیوقوفی سے الجھتے نہیں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہی تعلیم دی گئی ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں، مخصوص بندے ہوتے ہیں، ان کی بہت ساری صفات ہوتی ہے، زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور ان میں صفات میں سے ایک یہ ہے کہ جب ان سے جاہل لوگ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، قالوا سلام، سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں۔